بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اس صورت کا نام ہے انفطار، اور انفطر ینفطر، انفطار کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یعنی تو اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب دریا ابل پڑیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، اس لیے کہ سارے جو ہے وہ سورج چاند ستارے اس میں ٹوٹ کر گریں گے، اور اندر سے زمین کے ذخائر پانی کے اندر ملیں گے تو پانی ہی جو ہے وہ آگ بن جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو کھولا جائے گا، عَلِمَتْ، جان لے گا، نفس، ہر آدمی، ما قدمت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَتْ، اور جو پیچھے چھوڑ آیا، جو آگے بھیجا تھا اس کو بھی جان لے گا، اور جو پیچھے چھوڑ آیا تھا اس کو بھی جان لے گا۔ اس پر کلام گزر چکا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کرم کرنے والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرانے کے بعد، یعنی ایک طرف فانی دنیا ہے، اس کی فانی لذتیں ہیں، اور ایک طرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور جنت کی ابدالآباد قائم رہنے والی وہ نعمتیں ہیں۔ یہ سارا منظرنامہ پیش کر کے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، بربک الکریم، اپنے کرم کرنے والے رب کے بارے میں۔ تو اس کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بھلا جس کو اللہ ملے اس کو بھی کسی اور چیز کی خواہش ہونی چاہیے، اس کے پاس بھی کسی چیز کی کمی، اور جس کو خدا نہیں ملا اس کو سب کچھ مل کر بھی کچھ نہیں ملا۔ جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ پا لیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ الذی، وہ کرم کرنے والا کون؟ رب، کون؟ اللہ، وہ ذات، خلقہ کا، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور درست بنایا، فعدلک، اور تیرے اندر اعتدال پیدا کیا۔ اعتدال کے مطلب میانہ روی جس کو کہتے ہیں، یعنی اعتدال کے ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں بھی اعتدال ہے، اور اس کے علاوہ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک غیبی نظام ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں، وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اعضاء بڑھنے لگتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا غیبی نظام کام کر رہا ہوتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ بڑھتے ہیں، اور جس عضو کو اللہ، یعنی جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے بڑھاتے رہتے ہیں۔ اگر ہر عضو ایک ہی جیسی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے تو چھوٹے بچے کی آنکھ اگر اسی طرح بڑھنے لگے جیسے قد بڑھتا ہے، تو جب تک یہ جوان ہوتا تو یہ تو اتنی ہو جاتی پھر، ہے نہیں؟ کیا تمہیں خدا کی کاریگری نظر نہیں آتی ہے اپنے جسم میں؟ وہ ذات کے جس نے تجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد سواکا، تجھے درست بنایا، یعنی وہ تجھے ٹیڑھا میڑھا بنا دیتا، تجھے اپاہج بنا دیتا، تجھے لنگڑا بنا دیتا، تیرا ایک بازو جو ہے وہ 5 میٹر لمبا ہوتا، یعنی دوسرا جو ہے وہ آدھا گز ہوتا۔ کیا پیارا رب ہے کہ اس نے تجھے کیسی موزونیت کے ساتھ، ایسی اپنی قدرت کاملہ سے اور لفظ کن سے تراش کر بنایا ہے کہ اگر آدمی غور کرے تو اس کی عقل اپنے سارے ہتھیار ڈال دیتی ہے اور دل پکار اٹھتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی کہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو فسواکا، تجھے اس نے درست بنایا، فعدلکا، اور اعتدال بخشا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا، جیسی صورت تیری بنانی چاہیے اللہ نے ویسی ترکیب دی۔ اور ہر آدمی کیا ہے؟ حسین ہے، خوبصورت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ارے خوبصورتی کالے اور گورے کے اعتبار سے نہیں ہوتی، دنیا کا ہر انسان کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی نے قسم کھائی تھی اور اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ بیوی بیچاری گھبرائی ہوئی، بہت سارے علماء کے سامنے اس نے مسئلہ پیش کیا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی طلاق ہوئی کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے،
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ گئی اور پوچھا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہا ہے تو کیا مجھے طلاق پڑ گئی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا بالکل طلاق نہیں پڑی، اس لیے کہ کائنات کی سب سے حسین شے تو انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے بہترین شکل و صورت اور بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، اور چاند کے بارے میں ایسا نہیں ہے، لہٰذا طلاق نہیں ہوئی۔ تو کائنات کی سب سے حسین مخلوق کیا ہے؟ انسان۔ تو جس صورت میں تجھے چاہا ترکیب دیا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم قیامت اور بدلے کے دن کو جٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بلا شبہ تمہارے اوپر نگران اور نگہبان مقرر ہیں۔ کون ہیں وہ؟ کرامن کاتبین، وہ کرامن کاتبین ہیں۔ کرامن کاتبین وہ فرشتے کہ جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر تشریف فرما ہے اللہ کے حکم سے۔ تو دائیں کندھے والا لکھتا ہے بندے کے نیک اعمال کو، اور بائیں کندھے والا لکھتا ہے بندے کے برے اعمال کو۔ اور ہر انسان کے لیے کرامن کاتبین 4 مقرر ہیں، 2 دن کے لیے اور 2 رات کے لیے۔ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ دن والے آ جاتے ہیں، رات والے رخصت ہو جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد رات والے آ جاتے ہیں، دن والے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ان 2 اوقات میں عبادت اور اللہ کے ذکر کی تاکید کی گئی کہ فجر کے بعد بندہ ذکر و اذکار میں مشغول رہے، کوشش کرے کہ طلوع آفتاب تک، اور عصر کے بعد ذکر کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ جب یہ فرشتے اللہ کے ہاں جائیں فجر کے بعد تو حق تعالی جل شانہ ان سے دریافت کرتے ہیں، میرے فرشتوں میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے یہ کہے کہ اللہ آپ کا ذکر کر رہا تھا۔ اور عصر کے بعد والے فرشتوں جب تم گئے تھے فجر میں تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ آپ کا ذکر کر رہا تھا۔ جب واپس آئے تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ آپ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں ایسے بندوں پر۔ تو بلا شبہ تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو وہ جانتے ہیں اور ریکارڈ میں محفوظ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول، تم کوئی بات کوئی لفظ نہیں نکالتے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر 2 محفوظ کرنے والے اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر رہے ہیں۔ ہاں بندہ اگر گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جائے، توبہ کر لے، تو اللہ کے حکم سے نامہ اعمال سے ان گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ 1 ذرے کے برابر بندے کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل ایسا نہیں جس کو یہ اللہ کے فرشتے محفوظ نہ کر رہے ہوں۔ ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیکوکار لوگ وہ نعمتوں میں ہوں گے، مراد جنت کی نعمتیں ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بلا شبہ نافرمان فاسق اور فاجر لوگ یہ جہنم میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اس کے اندر وہ داخل ہوں گے قیامت کے دن۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے، یعنی جہنم سے کوئی چھپ کر بچنا چاہے تو لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپنے والا تم میں سے چھپ نہیں سکے گا۔ ارے اللہ سے بھی کوئی چھپ سکتا ہے، یہاں اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا، جب کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بند کمرے میں میں جو چاہوں کروں، وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رب کی نظر سے زمینوں اور آسمانوں کا کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ تمام جو ہے وہ نظر آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی چھپی ہوئی ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، وہ اس کی نظر سے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم وہ قیامت کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم وہ قیامت کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے ذرہ برابر بھی اختیار کا مالک نہیں ہوگا۔ ارے ملکیت اور حکومت اور بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، لمن الملک اليوم، اور مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، تو ملکیت پھر کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ یعنی تو اس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے ذرہ برابر چھوٹی سے چھوٹی اختیار کا بھی مالک
نہیں ہوگا۔ اور سفارش تو ہوگی اللہ کے دربار میں، لیکن اس کے لیے بھی اللہ کا قانون کیا ہے؟ من یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے کہ جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ارے سفارش کی ملکیت اور اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ جس کو دے گا وہ، ہم اپنی طرف سے خود سفارشی بنا لیں جیسے کہ مکے کے لوگوں نے بنایا ہوا تھا، اور بے جان مورتیوں کو اور بتوں کو، اور جن بزرگان دین کی یہ مورتیاں بنائی گئی تھیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ خیال گھڑا ہوا تھا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، ہماری درخواست اور دعا ان کے آگے ہوتی ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ سے کریں گے اور کام بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں۔ اور قرآن و سنت کیا بتاتے ہیں کہ سفارشی کون ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کبریٰ۔ ان کے بعد پھر اللہ انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء دین کو، اور اسی طرح ملائکہ کو، اور جو نابالغ اولادیں دنیا سے اہل ایمان کی چلی گئیں ان کو اجازت دیں گے۔ قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، مساجد سفارش کریں گی، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم ملے گا کہ تم میرے ان بندوں کے لیے سفارش کرو، تو یہ طے کریں گے اللہ کہ سفارشی کون ہوگا۔ یہ مجھے اور آپ کو طے نہیں کرنا ہے کہ کسی آدمی کو ہم اپنی مرضی سے سفارشی بنا لیں، ہم تو بس اللہ کے حضور یہی دعا کریں کہ اللہ قیامت میں ہمیں اپنے نبیوں کی سفارش نصیب فرمائے، ملائکہ کی سفارش نصیب فرمائے، قرآن کی سفارش کا ہمیں اللہ حقدار بنائے۔ یعنی تو یہ اپنی طرف سے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں عقیدہ بنا لیں، نہیں جی قیامت کے دن یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور ہمارے نفع اور نقصان کے۔ اور سفارش بہرحال سفارش ہوتی ہے، وہ ملکیت نہیں ہوتی۔ بخشش کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے لیے۔ مغفرت اللہ کو کرنی ہے، تو سفارش بھی جس کی چاہیں گے اللہ قبول فرمائیں گے، جس کے حق میں چاہیں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارا اختیار اللہ کے پاس ہوگا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ قرآن کتنا کھول کر کہہ رہا ہے، پھر بھی پتہ نہیں ہم ہمارے عقیدے، ہمارے اعمال یعنی اور ہمارے خیالات یعنی خود ساختہ طریقے سے ہم جو ہے وہ خود ہی سفارشی بنا لیتے ہیں، یقین بھی کر لیتے ہیں، خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس طرح جو ہے وہ کام بننے والا نہیں۔